کو اتنے معجزے مل کے بھی حق کی مخالفت کی انہوں نے، تو یہ کیوں نہیں کریں گے؟ تو یہ انسانوں میں ہوتا ہے، حق پرست بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ اچھا پھر تو باطل اسی طرح چلتا رہے گا وہ تو قیامت تک؟ تو باطل تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بھائی قیامت اللہ نے رکھی اس لیے کہ عملی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ دنیا میں یہ جنگ اسی طرح چلے گی حق اور باطل کی، دونوں فریق چلتے رہیں گے، اہل حق بھی اہل باطل بھی، تو غم نہیں کرنا، اپنے اہل حق نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے، پریکٹیکلی فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان مسائل میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی بنی اسرائیل کے بعد پھر ہم نے آپ کو بنایا ہے ایک ایسے راستے پر، من الامر اس دین کے معاملے میں، یعنی اس دین کے معاملے میں ایک شریعت پر ہم نے آپ کو چلا دیا، ایک شریعت ہم نے آپ کو دے دی جس پہ ہم نے آپ کو کر دیا، یعنی چلا دیا ہم نے آپ کو۔ تو اس کو اللہ نے الگ شریعت اس لیے کیا ہے، دیکھیں بیسک تو تمام انبیاء کی شریعت ایک ہی ہوتی ہے، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہودیوں کو الگ مسائل دیے گئے تھے، ان کی نماز کا طریقہ الگ تھا، نمازوں کی ٹائمنگ الگ تھی، عیسائیوں کی الگ تھی، تو مسلمانوں کو ایک شریعت دی گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دے دی بنی اسرائیل کے بعد، فاتبعھا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے اس سے اختلاف نہیں کرنا، اب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب آپ نے اس شریعت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جن کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، جو مشرکین مکہ ہیں۔ تو جیسے بنی اسرائیل سے ہمارا مطالبہ تھا کہ جو شریعت دی گئی ہے اس کو فالو کرنا، اس سے ہٹنا نہیں ہے، تو اے نبی ہمارا مطالبہ آپ سے اور آپ کی امت سے بھی یہی ہے کہ اس شریعت کو اب آپ نے فالو کرنا ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، سوال پیدا ہوتا ہے پوری دنیا ایک طرف ہے، اللہ کا قرآن ایک طرف ہے، ہم اس شریعت کو فالو کریں گے تو لوگ تو نقصان پہنچائیں گے، تو اللہ نے تسلی دی اہل ایمان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو یہ آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی پہلے اللہ ہے، مخلوق بعد میں، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر دیکھیں نبی سے تو اس کا امکان تھا ہی نہیں کہ اللہ کی شریعت کو چھوڑیں، بولے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے لیے یہ حکم ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر بفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیا اس ڈر سے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ کی طرف سے جس عذاب کا خطرہ ہے اسے یہ لوگ ٹال نہیں سکتے، یعنی اللہ سے ہمیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو نبی میں اس کا امکان نہیں تھا، لیکن نبی کے توسط سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور فرمایا ظالمین میں بعض کے دوست ہیں۔